بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریسپیکٹڈ فرینڈز، بردرز اینڈ سسٹرز، اور ہمارے یوٹیوب چینل آداب خود آگاہی میں خوش آمدید۔ پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا، بہنوں کا، ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو آپ میرے چینل پر آئے اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آنے والی مصیبتوں سے، زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہمیں اس دنیا سے لے جائے اور کل کا قیامت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہی اللہ کریم ہمیں اٹھائے۔ محترم بردرز اینڈ سسٹرز، بہت سارے احباب بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ پروفیسر صاحب ایک چینل یوٹیوب کا جو ہے اسٹیبلش کرنا چاہیے، تو میں امور کی، دنیاوی امور کی سستی میں، مصروفیت میں رہا اور اپنے طور پہ کچھ احباب ریکارڈنگ لے لیتے تھے اور پھر اس کو اپلوڈ کر دیتے تھے اپنے اپنے چینل سے۔ پھر ابھی جو یکا اچانک یہ جو ڈیولپمنٹس آ گئی تو دوستوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں جی ہمیں پراپر جو ہے جانا چاہیے، تو ہم نے یہ ان دوستوں کے اصرار پہ اس چینل کو لانچ کیا ہے اور امید ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے گا حق بیان کرنے کی اور حالات حاضرہ کے تناظر میں قرآن و سنت سے آپ لوگوں تک جو ہے وہ بات، وہ میسج اور میسج کی ڈیپتھ جو ہے وہ پہنچانے کی۔ جیسے آج کل صورتحال چل رہی ہے، جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اور حالات جس طرف جا رہے ہیں، پوری کوشش ہوگی ہماری، میری ٹیم کی، کہ ہم آپ کو احادیث مبارکہ قرآن اور سنت سے جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ کے ان کی روشنی میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں، بر وقت آپ تک جو ہے وہ اپڈیٹس پہنچاتے رہیں اور یہ بتاتے رہیں، کیونکہ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں یہ قیامت کی علامات صغریٰ سے جو ہے کبریٰ کی طرف جانے کا ایک دور شروع ہونے والا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس میں ہم آنے والے چند مہینوں یا سالوں میں بڑے بڑے واقعات کو ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پچھلے چند سالوں سے، خصوصاً 2020 کے شروع سے، جس طرح ہم علامات قیامت تیزی سے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں اور اپڈیٹس آپ دیکھ رہے ہیں، حوادث آپ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کی میں بات نہیں کرتا جو یکسر ان چیزوں کو، قرآن کو، سنت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے یہ سبق، یہ بات ان لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کس طرح تیزی سے اب جو ہے ڈیولپ کر رہی ہے، اس طرف آفات اشارہ کر رہی ہیں جو سر پر کھڑی ہیں ہمارے، اور کسی بھی لمحے آنن فانن ہم سب اس کی لپیٹ میں آنے والے ہیں۔ جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ اہل شام سے جب خیر چلی جائے گی، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام برباد ہو جائے گا، شام سے جب خیر چلی جائے گی تو پھر جو ہے امت پہ آفات آنا شروع ہو جائیں گی۔ امت خاموش رہی، جو میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہے، اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچے گی تو اس کا سارا جسم جو ہے، پوری باڈی اس پین کو محسوس کرے گی۔ شام کو برباد کیا، وہ جو اقبال نے بھی ہمیں کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات مسلمان کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کس طرح شام کو برباد کیا، عراق کو برباد کیا، اہل یمن کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور امت خاموش رہی۔ لیبیا کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، کشمیر میں جو کچھ 7 ماہ سے ہو رہا ہے، دہلی کی مساجد میں جو کچھ ہوا، جس طرح عصمت دری کی گئی ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، قرآن کو جلایا گیا، اور کس طرح کیٹیگوریکلی اب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، اللہ جل جلالہ قرآن میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پیارے رسول، آپ فرما دیں، اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے خود اپنی ذات پر زیادتی کی ہے،
اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی مہربان اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ کس طرح اپنے بندوں کو اللہ بلا رہا ہے، قل یا عبادی الذین، اے بندو، اے پیارے رسول آپ فرما دیں، وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہمیں بلا رہی ہے، اور ہم ایک ان دیکھے وائرس کی وجہ سے قرآن سے رابطہ توڑ رہے ہیں، آقا کے در اقدس سے توڑ رہے ہیں، ہمیں اپنے مرکز سے ہٹایا جا رہا ہے، کیٹاگوریکلی، سسٹمیٹیکلی، بڑے خوبصورت طریقے سے۔ آپ دیکھیں ہمارے مراکز، مکین گنبد خضرا کا در اقدس مدینہ منورہ بند کر دیا گیا، حرم نبوی بند ہے، حرم مکہ بند کر دیا گیا۔ 2 ممالک تھے، سعودی عرب، پاکستان، ان ممالک کی مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، قرآن کے مراکز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے مرکز سے توڑا جا رہا ہے۔ وہ جو اقبال نے فرمایا تھا نا، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ بہار کے بادل تو آئیں گے، بہار تو برسے گی، لیکن جن کا مرکز سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہوگا، جن کا مرکز کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا، ان کے حصے میں وہ ہریالی نہیں آئے گی، ان کے حصے میں وہ برکات نہیں آئیں گی۔ اسی لیے تو اقبال نے فرمایا تھا نا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ آپ اسرائیلی وزیر دفاع کا، وزیر صحت کا وہ بیان تو پڑھیں جس میں وہ کہتا ہے کوئی جو ہے ویکسین نہیں بچا سکے گی، اب ہمارا مسیح آئے گا، اب دجال آئے گا۔ دیوار گریا کے سامنے یہودیوں کی ایلیٹ کھڑی ہے، پوپ کہتا ہے پلیز پرے ٹو جیسس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں۔ تو ہم کیوں نہ پلٹ جائیں مکین گنبد خضرا کی طرف، ہم کیوں نہ آقا سے خیرات مانگیں، ہم کیوں نہ جا کے حرم کعبہ دامن پکڑ کے اللہ کا اپنے نبی کے توسل سے ہم کیوں نہ اپنے مرکز سے جڑ جائیں، ہم کیوں نہ مکین گنبد خضرا سے، وہ جو اقبال نے فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اور پھر وہی جو میرے اور آپ کے اقبال نے کہا تھا نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کرونا تو ایک چھوٹی سی جھلک ہے، وہ سپر پاورز ایک انہوں نے تدبیر کی نا، اپنے طور پہ پلان کیا، اور ایک اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ سب سے بڑی تدبیر کرنے والا ہے، اسی کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہمیں تو اس سے اپنے دامن کو اور اپنے رابطے کو مضبوط کرنا چاہیے تھا، قرآن سے ربط جوڑ لینا چاہیے تھا، ہمیں تو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ پکار رہا ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے، ہم تو اس طرف رجوع کرتے، ہم تو گنبد خضرا کے مکین سے التجا کرتے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم من مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا۔ یہ جو صہیونی ایجنڈا ہے کہ مسجد اقصیٰ سے، اس کے قرب و جوار سے مسلمان آبادیوں کو ختم کیا جائے، یہودیوں کو آباد کیا جائے، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے، یہ آپ دیکھیں ہمیں اپنے مرکز سے توڑنے کی یہ ایک چال ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا، نیو ورلڈ آرڈر کو یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ پھر سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چن لے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے، محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اگر میں بات کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عالم انسانیت کی خیر فرمائے، امت مسلمہ کی خیر فرمائے، پاکستان کی خیر، پاکستانیوں کی خیر۔ آخر پہ عرض کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی جو ویڈیو ہوں گی، جو آنے والی ریسرچ ہوگی، وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو تمام طرح کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، فتنوں سے محفوظ رکھے۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔